مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں الحمدللہ علی احسانہ ہم دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے تاریخی واقعات اور ان مقدس شہروں کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی تاریخی مساجد میں سے مسجد حرام اور مسجد جن کے فضائل اور ان کے متعلق واقعات سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں ہم مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی دیگر تاریخی مساجد کے فضائل اور ان کے متعلق کچھ واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم تذکرہ سنتے ہیں مسجد خیف کا، کہ مسجد خیف یہ مینا شریف میں واقع ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر مسجد خیف میں نماز ادا فرمائی۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ یہ حدیث پاک المعجم الاوسط میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور معجم الکبیر کی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی مسجد الخیف قبر 70 نبیا، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد خیف وہ بابرکت مسجد ہے کہ جس میں 70 انبیاء علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی، اور اس مسجد میں 70 انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ لیکن اب اس مسجد کی کافی توسیع ہو چکی ہے، مزارات کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ زائرین کرام کو چاہیے کہ بصد عقیدت و احترام اس مسجد شریف کی زیارت کریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کریں، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر ایصال ثواب کر کے دعا مانگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد خیف کے بعد آئیے مسجد جعرانہ کے متعلق سماعت فرمائیے کہ مسجد جعرانہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اگر آپ کو یہ سعادت نصیب ہو کہ مسجد جعرانہ جانا نصیب ہو تو وہاں سے عمرے کا احرام باندھی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام زیب تن فرمایا۔ اور یوسف بن محاق علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں
کہ مقام جعرانہ سے 300 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارک گاڑا، جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ مشہور ہے کہ اس جگہ پر ایک کنواں بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں قیام کیا اور یہیں مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان کفار کے کسی شہر پر حملہ کرے اور کفار کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اب اس مسجد کو مسجد جعرانہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے جس کا لقب جعرانہ تھا، اور یہ مقام بڑا ہی پرسوز ہے۔ عوام الناس اس جگہ کو بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں نقل فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے تاکید فرمائی کہ موقع ملنے پر جعرانہ سے ضرور عمرے کا احرام باندھنا، کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے کے اندر 100 سے زائد بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول کیا تھا کہ آپ مسجد جعرانہ کس طرح جایا کرتے تھے؟ روزہ رکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدل مسجد جعرانہ جایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مسجد جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے کہ جس کا نام مسجد تنعیم ہے، کہ مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر پر حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر یہ عالی شان مسجد واقع ہے۔ یہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عوام اس مقام کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں، اور اس مسجد تنعیم کو مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے کہ سن 9 ہجری میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی۔ باری کے دنوں کے باعث طواف ادا نہ کر سکی۔ حضور سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں مغموم پایا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غمگین بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پریشان نہ ہو، یہ عارضہ بنات آدم یعنی خواتین پر لکھا گیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ عائشہ کو لے جائیں اور مقام تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کر لے۔ اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ تنعیم سے کچھ دور بائیں طرف ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی قبریں ہیں جن پر پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب تک لوگ آتے جاتے ان منحوس قبروں پر پتھر مارتے ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل
یہ دونوں وہ بدبخت ہیں کہ جن کے متعلق قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورو، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی، ہر طرف سے لوگ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا کہ انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی اپنی ذات ہے۔ اور مزید اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بہت گورا خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اور یہ جو قرآن پاک میں فرمایا کہ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی اس کی اولاد۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد کیا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عداوت رکھتی تھی، اور باوجود یہ کہ بہت دولت مند تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی تاکہ حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسائی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اور یہ جو آیت کریمہ قرآن پاک میں ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی، ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی، ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا اور رسے سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ وہیں مر گئی۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل کا معلوم نہیں کہ ان کی قبریں نظر آتی ہیں یا زمین میں دھس گئی یا کسی عمارت تلے دب گئی۔ بہرحال یہ کوئی زیارت گاہ نہیں، صرف عبرت کے لیے یہاں پر ان دونوں کا
تذکرہ کر دیا گیا۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور مسجد تنعیم کی تعمیرات کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ تنعیم کی اس تاریخی مقام پر سب سے پہلے محمد بن علی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد تعمیر کی، پھر ابو العباس امیر مکہ نے گنبد بنوایا، بعد ازاں ایک بوڑھی خاتون نے خوبصورت مسجد بنوائی جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مسجد جو کہ میدان عرفات میں واقع ہے جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، یہ عالیشان مسجد میدان عرفات کے مغربی کنارے پر اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس مسجد نمرہ کے مزید دو نام ہیں، مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم۔ یہ مسجد عام دنوں میں بند رہتی ہے لیکن ایام حج میں اس مسجد کو کھولا جاتا ہے اور اسی مسجد میں حج کا خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھی میٹھی اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مسجد کہ جسے مسجد ذی طوا کہا جاتا ہے، مسجد الحرام سے جانب تنعیم جاتے ہوئے راستے میں یہ مسجد واقع تھی۔ شہنشاہ دو عالم شافعی امم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ یا حج کے مبارک سفر میں اسی مسجد مقدس کو نوازا، یہاں رات قیام بھی فرمایا اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یعنی پیروی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اپنے اسفار مقدسہ یعنی مبارک سفروں میں ایسا ہی کیا کہ یہاں پر قیام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اتباع سنت کا جذبہ نصیب کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ المکرمہ قدم قدم پر زیارتیں ہیں، قدم قدم پر ایسے تاریخی مقامات ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا بے حد ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر اللہ کا فضل و کرم ہوا اور ہمیں بھی مکہ مکرمہ جانا نصیب ہوا تو کم از کم ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پر یہ مسجد واقع ہے اور اس مسجد کی اس جگہ کی یہ فضیلت ہے، یہاں پر یہ مقدس مقام ہے اور اس مقدس مقام کی یہ فضائل ہے۔ تو جب کسی جگہ کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے کہ یہ جگہ ایسی مقدس ہے، پھر اس جگہ کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے اور پھر وہاں کا ادب و احترام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کسی جگہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یہ جگہ کون سی ہے، کیسی مقدس جگہ ہے، تو پھر ہم جس طرح دوسری جگہوں پر احتیاط نہیں برتتے تو اس مقدس مقام پر بھی بے احتیاطی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مسجد قبش کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ مسجد قبش کوہ صبیر کے پہلو میں واقع ہے۔ اسی مقدس مقام پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد ہوا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 105۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مقام پر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کے لیے لٹایا گیا تھا اور یہیں جنت سے نازل شدہ مینڈا ذبح ہوا تھا۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے کہ اس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس دور میں اس مسجد کی زیارت تو نہیں ہو سکتی، یہ مقام مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے آتے وقت بڑے شیطان کی سیدھی جانب
70 یا 80 قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس غار کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ جسے غار مرسلات کہا جاتا ہے۔ غار مرسلات مینا شریف کی مسجد خیف سے شمال کی طرف پہاڑ پر واقع ہے۔ یہ پہاڑ عرفات شریف سے مینا آتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف پڑے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک غار میں سورۃ المرسلات نازل ہوئی، اسی وجہ سے اسے غار مرسلات کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک غار میں تشریف فرما ہوئے تو اوپر کے پتھر سے سر انور مس ہوا پتھر نرم ہو گیا اور اس میں سر پاک کا نشان بن گیا۔ عاشقان رسول حصول برکت کے لیے اس نشان مبارک سے اپنا سر لگاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اپنے اس ارض مقدسہ کے سلسلے میں ہم نے مسجد نمرہ اور مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ اور مسجد خیف کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کی کہ یہ کیسی بابرکت مساجد ہیں اور یہ کسی جگہ پر واقع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے کہ ہمیں بھی ان مساجد کی زیارت نصیب ہو، ہمیں بھی ان جگہوں کی زیارت نصیب ہو۔ اور آج کے اپنے سلسلے میں ہم نے ان دو بدبخت اشخاص ابو لہب اور ام جمیل کے بارے میں بھی سنا کہ جن کے بارے میں پوری قرآن پاک کی ایک سورۃ اللہب نازل ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے تو خود رب کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جواب دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان مساجد کا تذکرہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں ان مساجد کی زیارت نصیب ہو تو ہمیں وسعت احترام اور عقیدت کے ساتھ ان جگہوں پر جانا نصیب ہو جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی بابرکت جگہ، ایسی بابرکت مساجد کہ جہاں پر جسے مسجد خیف کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہاں پر 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، 70 انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا فرمائی، اور مسجد جیرانہ کے متعلق ہم نے یہ سنا کہ 300 انبیاء علیہ السلام نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ تو یقیناً وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، جہاں پر اللہ کے نبی تشریف لائے، ان کے قدمین مبارک جہاں پر پڑے، تو اس جگہ کا کیسا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقامات مقدسہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور ان مبارک جگہوں کی زیارت نصیب کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدس